پیدائش کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی 14 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان کا پس منظر یہ ہے کہ ابرام یعنی ابراہم، جس کا نام ابھی ابرام تھا یعنی باپ، لیکن خدا بعد میں اسے قوموں کا باپ بناتا ہے۔ خدا نے اس سے اور اس کی بیوی سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کو اولاد بخشے گا جب وہ بے اولاد تھے، اور خداوند نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم اپنے وطن، اپنے ناطے داروں کے بیچ سے نکل جاؤ اور جا کر اس ملک میں رہو جو میں تمہیں دکھاؤں گا۔ میں تمہیں برکت دوں گا اور تمہارے وسیلے سے قومیں برکت پائیں گی۔ یہ وعدہ تھا خدا کا ابراہیم کے ساتھ، سارہ کے ساتھ۔ اس کا بیان آپ کو پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب میں ملے گا، جہاں خدا نے اس کو چنا اور کنعان کو بھیجا۔ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے بالآخر وہ اس ملک میں پہنچ گیا، کنعان میں۔ 10 برس مزید گزر گئے کنعان میں رہتے ہوئے، اولاد کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ خداوند نے جو وعدہ کیا تھا اس کے پورا ہونے کا کوئی امکان ان کو نظر نہیں آتا۔ سارہ مایوس ہو جاتی ہے، وہ اپنے دل میں سوچتی ہے کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو قوموں کا باپ بنائے گا، لیکن میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا کہ وہ مجھے قوموں کی ماں بنائے گا۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ ابراہیم کسی اور خاتون سے خدا اس وعدے کو پورا کرے۔ یہ وہ خیالات تھے جنہوں نے مایوسی کے اس عالم میں سارہ کو پوزیس کر لیا۔ سارہ کی ایک لونڈی تھی، وہ اس کو دیتی ہے، ابراہیم سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تو دیکھ، میرے لیے، میری خاطر تو ہاجرہ میں سے اولاد لے لے۔ اس کہانی کو کم کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ بتاؤں گا، آپ نے اس کو سنا بھی۔ ہاجرہ حاملہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ سارہ کو حقیر جاننے لگی، کیونکہ سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھی، اور اب ہاجرہ ماں بننے والی ہے۔ حالات بدل گئے۔ ہاجرہ اور سارہ کے درمیان ایک خاموش سرد جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سارہ ابراہیم سے شکایت کرتی ہے، کیا میں نے تجھے اپنی یہ لونڈی نہیں دی تھی، اور اب میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی ہوں۔ ابراہیم سارہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے اسے کہا کہ دیکھ، یہ تیری لونڈی ہے، جو تجھے مناسب لگے سو تو اس کے ساتھ کر۔ اب یہ سرد جنگ ایک ایکٹیو وار میں تبدیل ہو جاتی ہے، جنگ میں بدل جاتی ہے۔ سارہ ہاجرہ پر سختی کرنے لگتی ہے، اور اس سختی کو برداشت کرتے کرتے جب ہاجرہ تھک جاتی ہے تو وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ گھر سے بھاگتی ہے، بیابان میں ہے،
ہاجرہ تن تنہا ہے، ڈری سہمی ہے، اور اس کو یقین تھا کہ اس کے ارد گرد کوئی اور موجود نہیں ہے. لیکن آزمائش کی اس گھڑی میں ایک شخص اس کے ساتھ تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس لمحے وہ کون سی جگہ پر ہے. اس کا اٹھایا ہوا ایک ایک قدم اس کے علم میں تھا، اور وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو تسلی اور امید کا پیغام دے. بہت دفعہ زندگی میں ہم ایسی ہی کیفیات میں سے گزرتے ہیں. زندگی کے طوفانوں پر پچھلے 2 اتوار مسلسل ہم نے پیغام سنا. زندگی کی یہ آزمائشیں جب ہم ان میں سے گزرتے ہیں، جب ہماری زندگی کے تاریک دن آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ارد گرد نہیں ہے، ہمارا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں ہے. ہم کس سے اپنے دل کا حال بیان کریں، کس سے باتیں کریں، کس کو بتائیں کہ ہم اس دکھ میں سے گزر رہے ہیں. میں آج صبح آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے بارے میں. ان تکلیفوں کے بارے میں ہم بالکل نہیں جانتے کہ ان میں خدا کا کیا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے بارے میں خدا کا مقصد بالکل فرق ہے. لیکن آج صبح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی مشکلات سے کو جانتا ہے. He is well aware of all that is going in your life. He is well aware. خدا ہاجرہ جب اس بھیانک دور میں سے گزر رہی تھی، جب وہ بیابان میں بھاگتے بھاگتے تھک چکی تھی، خدا اس پر ظاہر ہوا، اور خدا نے ایک بہت بڑی سچائی کو ہاجرہ پر ظاہر کر دیا. خدا نے اس کی آنکھوں کو، اور بلکہ دل کی آنکھوں کو روشن کر دیا، اور ہاجرہ یہ جان کر حیران رہ گئی کہ خدا اگرچہ اس نے ابراہیم اور سارہ کے گھر کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ بیابان میں تنہا بھاگ رہی ہے، خدا اس وقت بھی اس کی فکر کر رہا ہے. اس لیے حیرانی کے اس عالم میں وہ خدا کو یوں کہتی ہے، جب اس کو پتہ چلا کہ خدا اس کی فکر کر رہا ہے، خدا کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوا، اس کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا خدا کا فرشتہ. 13ویں آیت میں اس نے کہا، اتا ایل روئی، اے خداوند تو بصیر ہے، تو دیکھتا ہے. خداوند دیکھنے والا خدا ہے. He sees، وہ دیکھتا ہے. یہ نام خدا کا ایل روئی، خداوند تو بصیر ہے، the God who sees me، خداوند جو مجھے دیکھتا ہے. یہ نام ہاجرہ نے اس وقت رکھا جب وہ بیابان میں تھی، اور خداوند کے حضور سے ابراہیم کے گھر سے بھاگ رہی تھی. اس وقت جب اس نے خدا کو دیکھا، خدا کے ساتھ بات چیت کی، تو اس نے یہ نام رکھا. پھر اس کنویں کا نام بھی، جس چشمے پر خدا
हाजरा पर जाहिर हुआ था, उस चश्मे का नाम भी बाद में बेर लाहाई रोई पड़ गया कि खुदावंद देखता है। मैं आज सुबह आपको ये बताना चाहता हूं, उस खुदा के बारे में बताना चाहता हूं जिसने हाजरा को देखा, जिसने उसकी आंखें खोल दी। वही खुदा आपके बारे में भी जानता है कि आप इस वक्त कहां पे हैं और आप किन हालात में से गुजर रहे हैं, वो इन बातों से वाकिफ है। इसलिए मैं आज सुबह 13वीं आयत में मौजूद इन अल्फाज को आपके साथ रखना चाहता हूं। एल रोई, खुदावंद बसीर है, देखता है। मैं इन लफ्जों को आपके साथ रखना चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि हम इनके साथ, इन लफ्जों के साथ इंसाफ कर सकें आज सुबह और आपको तसल्ली का पैगाम दे सकें। खुदावंद देखता है। खुदावंद का देखना कि वो हर चीज को देखता है, खुदावंद के बारे में ये बयान करता है कि वो अलीम कुल है। ही इज ओमनी, गॉड्स ओमनी साइंस। उसके मुकम्मल इल्म के बारे में कि उसको हर चीज का इदराक है, उसको हर चीज का इल्म है, इसके बारे में यह बयान करता है। गॉड सीज, चूंकि वो हर चीज को देखता है इसलिए उसको हर चीज का इल्म है। मैं इस सच्चाई को आपके साथ आज सुबह रखना चाहता हूं। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, आज सुबह आप किसी इम्तिहान में से गुजर रहे हैं, आप किसी आजमाइश में हैं, ये नया साल आपके लिए कोई मुश्किल लेकर आया है, आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, आप मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं, आपकी जिंदगी में दुख हैं, आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं, बरकतों के दरवाजे यूं लगता है बंद हो चुके हैं, मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं कि खुदा आपके बारे में क्या कहता है। वो आपको देखता है और वो आपके बारे में ये कहता है, ज़बूर की किताब 17वां ज़बूर और उसकी 8वीं आयत में, कि तुम मेरी आंख की पुतली हो। यू आर द एप्पल ऑफ हिज आईज। खुदा की आंख की पुतली हैं आप। ज़करिया नबी अपने सहीफे के दूसरे बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं कहता है, रब्बुल अफ़वाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातर उन कौमों के पास भेजा जिन्होंने तुमको गारत किया, जिन्होंने तुम पे, बनी इसराइल, खुदा ने मुझे भेजा उनके लिए जिन्होंने तुम पे जुल्म किए हैं, जिन्होंने तुमको गारत किया। यूं फरमाता है रब्बुल अफ़वाज, जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये खुदा कह रहा है आपके बारे में, मेरे बारे में। हम खुदा की आंख की पुतली हैं और खुदावंद हमें देखता है। मैं तीन बातों की रोशनी में इस ख्याल को आज सुबह आपके साथ रखूंगा। अगर जो उन 3 जो पॉइंट्स हैं मेरे, उनके मजीद भी हिस्से हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर 3 बातें आपके साथ रखूंगा। पहली बात कि उसका अलीम कुल होना ये एक यकीनी बात है, उसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो डाउट दैट अबाउट हिज ओमनीसाइंस,
کہ وہ علیم کل ہے، وہ دیکھتا ہے ہر چیز کو، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کا علیم کل ہونا کہ اس کے پاس مکمل علم ہے، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں وہ علیم کل اور سب کچھ دیکھتا ہے، اس سے مراد ہے کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور اس کا ثبوت اس کی شخصیت سے ملتا ہے. یونانی زبان میں خدا کے لیے لفظ تھیوس استعمال ہوتا ہے. THEOS، تھیوس. اسی سے تھیالوجی، خدا کے بارے میں علم. آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ لفظ بڑا دلچسپ ہے. یونانی زبان کا لفظ تھیوس جو خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی ایٹیمالوجی، اس کی روٹس، اس کی جڑیں ایک ایسے لفظ کے اندر ہیں جس کا مطلب ہے خدا دیکھتا ہے. The one who sees، جو دیکھتا ہے. سو یونانی زبان میں خدا کے لیے استعمال ہونے والا یہ لفظ تھیوس، خدا کے بصیر ہونے، خدا کے دیکھنے کے بارے میں بیان کرتا ہے. اور یہ لفظ اس لیے استعمال ہوتا تھا کہ وہ یہ بیان کر سکیں کہ خدا الہ وہ اپنی ساری مخلوقات پر نظر رکھنے کی کہ قابل ہے. اور یہ خدا ساری کائنات کو دیکھتا ہے، یک لحظ، ایک ہی لمحے میں وہ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے. صرف وہ واحد خدا ہے جس کو پوری کائنات کا، the whole universe، پوری کائنات کے بارے میں اس کے پاس مکمل علم ہے. اس کے پاس مکمل علم ہے، اور اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے اس کے علم کے بارے میں کہ اس کو سب کچھ پتا ہے. یہ بات کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ علیم کل ہے، اس کی شخصیت سے ظاہر ہوتی ہے اور اس کی موجودگی سے ظاہر ہوتی ہے. God knows everything، کیونکہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے. اگر آپ زبور نمبر 139 اور اس کی پہلی 12 آیات پڑھیں، ہم اس کو گائیں گے اس کے بعد میں، پیغام کے بعد میں. خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں. زبور نمبر 139 بیان کرتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز خداوند سے پوشیدہ، کوئی جگہ خداوند سے پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ ہر جگہ پر موجود ہے. یہ زبور نمبر 139 خدا کے اومنی پریزنٹ ہونے کے، ہر جگہ پر موجود ہونے کا بیان کرتا ہے. چونکہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے، اس لیے وہ ہر جگہ کا علم رکھتا ہے. وہ آپ کو فاصلے سے نہیں دیکھ رہا. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ خدا آسمان پر رہتا ہے اور آسمان پر سے دور، آسمان پر سے وہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے. نہیں، وہ آپ کو دور سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے. اس کی آنکھیں سب پر لگی ہیں اور وہ ہمیں قریب سے دیکھتا ہے. خداوند کے پاک کلام میں امثال کی کتاب اس کے 15ویں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں. وہ آپ کی ذات کے اندر، آپ کے ارد گرد، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے اوپر، بلکہ آپ جدھر بھی نگاہ کریں گے آپ کو
خدا ہی خدا نظر آئے گا. اس کی ذات نے آپ کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. وہ آپ کے انتہائی قریب ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے اندر موجود ہے، آپ کی ذات کے اندر موجود ہے، تو پھر وہ آپ سے دور کیسے ہوا؟ وہ تو آپ کے ساتھ ہے. آپ اپنے آپ سے بھاگ سکتے ہیں لیکن آپ خدا سے نہیں بھاگ سکتے. آپ خدا سے کبھی بھاگ نہیں سکتے. آپ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے. سو خدا علیم کل ہے، یہ اس کی ذات سے ظاہر ہوتا ہے. خدا علیم کل ہے اور وہ ہر چیز دیکھتا ہے، اس کی موجودگی سے ثابت ہوتی ہے. اور خدا علیم کل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اس کی قدرت سے ظاہر ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ خدا اپنی مخلوق سے جڑا ہوا ہے، وہ کنیکٹ ہے ان کے ساتھ، اپنی مخلوقات کے ساتھ. متی کا انجیلی بیان اس کا 10واں باب میرے ساتھ دیکھیے. متی 10 اور اس کی 29ویں آیت سے خداوند یسوع مسیح نے کہا، کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں. تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں. یہ اس کی قدرت اور طاقت ہے کہ وہ ہر ایک چیز سے واقف ہے. اب جہاں بھی جائیں گے خداوند آپ کے ساتھ ہے، اس کی قدرت اور طاقت آپ کے ساتھ ہے، اور وہ اس کی قدرت اور طاقت ہر جگہ پر موجود ہے. زبور 19 اس کی پہلی 4 آیات کہتی ہیں، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے. دن سے دن بات کرتا ہے، رات کو رات حکمت سکھاتی ہے. نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے. ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے. This is God's power. یہ کائنات خدا کی قدرت کا مظہر ہے، اور وہ کائنات کی ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے. ہر ایک چیز اس کے قبضہ قدرت اور اس کے اختیار میں ہے. اس لیے خدا علیم کل ہے، یہ اس کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے. خدا علیم کل ہے، یہ اس کے مقصد سے ظاہر ہوتا ہے. وہ خدا ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے، وہ ہر ایک چیز کو پر اختیار رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. اگلے لمحے کیا ہوگا وہ اس بات سے واقف ہے. وہ جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے کہ کیا کچھ ہماری زندگیوں میں ہونے والا ہے. افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مسلط سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے ہیں. اس نے پہلے دن سے ہمیں چنا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا. لیکن یہ کہ وہ سب کچھ پہلے جانتا ہے، اس میں اس کا ایک مقصد ہے. اور مقصد رومیو کے نام خط اس کے 8ویں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. یہ اس کا مقصد ہے. اس کے علم کل ہونے کا دوسری بات، نتائج
نتیجہ کیا ہے؟ خدا جو دیکھتا ہے، ہم جس خدا کی خدمت کرتے ہیں، جو علیم کل ہے، وہ ہر چیز دیکھتا ہے. یہ سچائی ہے. لیکن اس کا میرے لیے کیا مطلب ہے؟ آئیے دیکھیں. جب ہاجرہ پر خدا ظاہر ہوا تو اس نے کہا، ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطائل روئی نام رکھا، یعنی اے خداوند تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ یعنی خداوند مجھے دیکھتا ہے. ہاجرہ نے کہا کہ خدا مجھے دیکھتا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے. ہمارا خدا ہمارے بارے میں شخصی طور پر، ذاتی طور پر وہ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھتا ہے. ایک ایک کو وہ دیکھتا ہے. اگر میں چاہوں تو ایک ہی وقت میں آپ سب کو دیکھ نہیں سکتا. کچھ لوگ میرے سامنے ہیں، کچھ لوگ اس طرف ہیں، کچھ لوگ اس طرف ہیں. میں آپ کو ایک ہی وقت میں آپ میں سے ہر ایک کو دیکھ نہیں سکتا. لیکن خدا ہر ایک کو ایک ہی وقت میں پوری توجہ کے ساتھ دیکھ سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ تو خیال کیجئے کہ سورج، چاند، ستارے نظروں سے غائب ہو گئے ہیں. اب اس کے باوجود آپ اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں. وہ آپ میں سے ایک ایک کو دیکھ رہا ہے اور وہ آپ پر پوری پوری توجہ دیتا ہے. ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح سامریہ میں سے گزر رہے تھے. ایک سامری عورت کے ساتھ وہ یعقوب کے کنویں پر بات چیت کرتے ہیں. یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 4 باب میں آپ ان کی گفتگو کو دیکھیے. کوئی ارد گرد نہیں. یسوع اس پوری توجہ کے ساتھ اس کی روح سے ہم کلام ہیں. The same way آپ اس کی توجہ کا مرکز ہیں آج صبح. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور خدا آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا، آپ کو دیکھ نہیں رہا، اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ خدا ہماری طرح ہے، ہم ایک ہی وقت میں سب کو دیکھ نہیں سکتے، تو آپ بھول پہ ہیں. خدا آپ کو اس وقت، آپ شخصی طور پر آپ کو دیکھ رہا ہے. وہ آپ کے خیالات، آپ کی سوچ، آپ کے ارادے، ہر ایک چیز سے واقف ہے. وہ پوری توجہ آپ پر مرکوز کیے ہوئے ہے، آپ میں سے ہر ایک پر. کبھی کبھی ہم یہ بھول جاتے ہیں، لیکن خداوند آپ میں سے ہر ایک کو شخصی طور پر دیکھ رہا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کا جو علم ہے آپ کے بارے میں وہ پرفیکٹ علم ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ آپ میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر دیکھ رہا ہے، تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ وہ یہ جانتا ہے کہ آپ نے آج کیا پہنا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کے چہرے کے تاثرات اس وقت کیا ہیں، بلکہ وہ آپ کو مکمل طور پر کاملیت کے ساتھ آپ کے باہر، آپ کے اندر ہر چیز کو دیکھتا ہے. وہ جانتا ہے آپ کے ہر ایک خیال کے بارے میں، وہ آپ کے ہر ایک تصور سے واقف ہے، اور وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ اس وقت آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. آپ مجھ سے، کسی اور سے اس بات کو چھپا سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اس وقت کیا ہے، لیکن
خدا ان سے واقف ہے۔ زبور 139 اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ خداوند آپ کے بارے میں کلی طور پر واقف ہے، کمپلیٹلی، پرفیکٹلی، تھارولی۔ وہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ چرچ میں بیٹھ کر مجھے سن رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں؟ He knows۔ آپ کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ He knows۔ وہ جانتا ہے، اور اس کا یہ علم مستقل ہے۔ جب وہ کہتی ہے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے تو یہ پریزنٹ ٹینس ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے آپ کو۔ یہ کوئی ماضی کی بھولی بسری داستان نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف لوگ ہمارے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ ہم کوئی بھی کام کریں، لوگ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کام، ہر ایک لفظ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے، لوگ فوری طور پر اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی آراء قائم کر لیتے ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں نہیں دیکھتے، but the people are watching you۔ اور وہ آپ کے بارے میں کوئی نہ کوئی آراء قائم کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس وقت ہم تنہا ہیں، لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے، لیکن اس وقت بھی جب کوئی آپ کے پاس نہ ہو، خدا آپ کے پاس ہوتا ہے۔ جب کوئی اور آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، خدا آپ کو دیکھتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ اس وقت میں تنہا ہوں، لوگ میرے پاس نہیں ہیں، سو میں اپنی مرضی سے جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ لیکن خدا، میں آج صبح آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب دروازے بند ہوں، جب سارے لوگ آپ کے پاس سے جا چکے ہوں، جب تاریکی چھا چکی ہو، اور آپ یہ تصور کرتے ہوں کہ آپ اکیلے اور تنہا ہیں، اس وقت بھی خدا کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اب زبوروں کی کتاب میں سے زبور نمبر 139 اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کو دیکھیے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی تو میرے چاروں طرف اجالا بن جائے گا، اندھیرا بھی مجھے تجھ سے چھپا نہیں سکتا۔ خداوند کی آنکھیں ہمیں دیکھتی ہیں۔ خدا جو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ جو کچھ ہم اپنے بارے میں دیکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ دیکھتا ہے۔ ممکن ہے دوسرے لوگ آپ کی ہر ایک بات کے بارے میں عدالت کریں، آپ کو جسمانی طور پر دیکھنے کی کوشش کریں، اور وہ آپ کے خیالات اور آپ کے کاموں، آپ کے موٹیوز کو اپنے انداز سے بیان کریں۔ ہو سکتا ہے ہر ایک کسی اور کی رائے آپ کے بارے میں فرق ہو۔ آپ کے والدین، آپ کی بیوی، خاوند، آپ کے بچے، جن کے ساتھ یا دوست جن کے ساتھ آپ کا قربت کا تعلق ہے، وہ بھی مکمل طور پر آپ کو نہیں جانیں گے، لیکن خدا آپ کے بارے میں مکمل طور پر جانتا ہے۔ وہ چیزیں جو دوسروں سے پوشیدہ ہیں، جن کو دوسرے نہیں جانتے، خدا آپ کے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے دل کو جانتا ہے، وہ آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کو جانتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات آج صبح میں یہ کروں گا کہ خدا کا علم کل ہونا
ہمارے لیے برکت کا سبب ہے، اس میں تسلی کا پیغام ہے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو آج صبح میں آپ کو ان کے وسیلے سے تسلی کا پیغام آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت دفعہ لوگ خدا کی اس خوبی کو منفی معنوں میں دیکھتے ہیں، لیکن اس میں برکت ہے۔ حقیقت میں اس کے اندر برکت موجود ہے کہ خداوند آپ کے بارے میں ہر چیز سے واقف ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو دیکھتا ہے۔ یہ برکت ہے کہ آپ کی دعائیں اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب ہاجرہ خداوند ابراہیم کے گھر سے بھاگی تو فرشتہ اس پر ظاہر ہوا اور فرشتے کے ساتھ وہ بات چیت کرتی ہے۔ یہ خدا کا فرشتہ ہے جو اس پر ظاہر ہوا اور وہ اس کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، اور خدا کا فرشتہ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اس کو برکت کی دعا دیتا ہے۔ خدا آپ کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ خدا ہمیشہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ بہت دفعہ ہمیں سمجھنے میں غلطی محسوس ہوتی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ خدا کا جواب کیا ہے، لیکن خدا ہماری ہر ایک دعا کا جواب دیتا ہے۔ یسوع نبی اپنے صحیفے کے 65ویں باب اور اس کی 24ویں آیت میں کہتے ہیں، اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا، اور وہ ہنوز کہہ نہ چکیں گے کہ میں سن لوں گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سن لے گا۔ یرمیاہ اپنے صحیفے میں اس کے 33ویں باب اور اس کی 3 آیت میں یوں کہتے ہیں کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ خداوند ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے 11ویں آیت تک دیکھیے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے سننے والوں کو کہہ رہے ہیں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون ہے اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب تم اتنے برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں کرنا نہ دے گا؟ خدا ہمارے دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ہم کئی زندگی میں موقع ایسے ہوتے ہیں جب ہم اپنے دل کی بات کو دعا کی صورت میں اپنے لبوں پر نہیں لاتے، اپنی خواہش کا اظہار نہیں کرتے، تو خدا جو ہمارے خیالات کو بھی جانتا ہے وہ ہمارے دل کی باتوں کو بھی سمجھتا ہے، اور وہ دعائیں جو ہمارے دل میں رہ جاتی ہیں وہ پیغام جو ہمارے دل میں ہوتا ہے اور اس کو الفاظ نہیں ملتے، اور ہمارے وہ خیالات جو ہمارے آنسوؤں سے بہتے ہیں، خدا ان سے بھی واقف ہے۔ خدا آپ کے دل کے بوجھ کو جانتا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے وہ اس سے واقف ہے، اور وہ ان باتوں سے بھی واقف ہے جن کو آپ دعا کی صورت میں خدا کے سامنے پیش نہیں کر سکے۔ وہ جانتا ہے، ان تمام باتوں اور چیزوں سے خداوند واقف ہے، اور خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ دیکھیے رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط اس کا 8واں باب 26ویں آیت سے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے،
کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود آہیں بھر بھر کر، ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفایت کرتا ہے۔ جو دعائیں آپ نے کبھی مانگی نہیں، جو خواہشات آپ کے لبوں پہ نہیں آئیں، آپ کے وہ آنسو جن کو الفاظ نہیں ملے، آپ کے دل کا بوجھ جس کا آپ اظہار نہیں کر سکے، خدا اس سے بھی واقف ہے۔ سو اٹس اے بلیسنگ۔ خدا دیکھتا ہے، یہ برکت ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ وہ ہمارے دل کے حال سے واقف ہے۔ اور آج صبح میں آپ کے سامنے یہی پیغام رکھنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی انکہی دعاؤں سے بھی واقف ہے، وہ دکھ اٹھانے والوں سے بھی واقف ہے۔ ہاجرہ دکھ اٹھا رہی تھی، she was rejected, she was abused, she was hated, she was all alone, she was on the run، بھاگ رہی تھی، الزام لگائے گئے، رد کی گئی تھی، وہ اسے نفرت کی گئی تھی، وہ تنہا تھی، اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کرے، وہ بیابان میں تھی۔ لیکن اس درد کی حالت میں جب وہ دکھ اٹھا رہی تھی، خدا کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوا۔ خدا دکھ اٹھانے والوں پر کے ساتھ رہتا ہے، وہ آپ کو بھی جو دکھ کی حالت میں ہیں آپ کو دیکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آپ کی کیسے مدد کرنا ہے۔ وہ آپ کی زندگی سے اور آپ کی زندگی کی ہر ایک بات سے واقف ہے، لیکن خداوند ہماری روشوں سے واقف ہے۔ خدا جانتا ہے ہم دکھ اٹھا رہے ہیں، سو مت سمجھیے کہ آپ آج اگر آپ دکھ کی حالت میں ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، تو آپ تنہا ہیں۔ خداوند جانتا ہے، اور آپ کی زندگی کے اگلے موڑ سے وہ واقف ہے، وہ جانتا ہے، اسی لیے وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ آپ کے درد سے واقف ہے، وہ آپ کی پریشانیوں کو جانتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے ہر ایک بات سے واقف ہے۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف 4 باب اور اس کی 15ویں آیت میں کہتا ہے، ہمارا ایسا سردار کہیں نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مدد ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ He knows your pain، اور وہ آپ کے بارے میں فکر کرتا ہے، وہ آپ کو آرام دے سکتا ہے، وہ آپ کی مشکلات میں کو بہترین انجام تک پہنچا سکتا ہے، وہ آپ کی زندگی کی تاریک راتوں کو روشنی میں بدل سکتا ہے، وہ قوت اور طاقت رکھتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی کی تاریک راتوں کو روشنی میں بدلنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ جب دوسرے آپ پر الزام لگا رہے ہوں، بہتان لگا رہے ہوں، جس طرح سے ہاجرہ کے ساتھ ہوا، خداوند اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ان باتوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتا جو لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ اپنے اپنے نقطہ نظر سے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ میں نے زندگی میں اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ کئی مرتبہ ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ اس میں بھی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی سے ٹویسٹ کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کو داغدار بناتے ہیں اور آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ لیکن خداوند کی ان پر بھی نظر ہے، وہ آپ کے دل کو جانتا ہے، آپ کی نیت سے واقف ہے۔
اس لیے وہ آپ کے بہتان کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ دیکھیں۔ داؤد سموئیل کی پہلی کتاب اس کے 17ویں باب میں جاتی جولیت سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچتا ہے۔ 28ویں آیت میں اس کا بڑا بھائی الیاب اس کو جھڑکتا ہے کہ تو بھیڑ بکریاں چرانے والا کیسے اس کو مارے گا۔ 32ویں آیت میں ساؤل بھی اس کو کہتا ہے کہ تو یہ لڑائی نہیں لڑ سکتا۔ دونوں ساؤل اور الیاب اپنی اپنی نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن داؤد آگے بڑھتا ہے اور جاتی جولیت کو مار ڈالتا ہے۔ لوگ آپ کو جو کچھ مرضی کہیں، اگر آپ کی نیت درست ہے آگے بڑھیے اور خدا کے کام کو پورا کیجیے۔ خداوند آپ کو دیکھ رہا ہے، خداوند گنہگاروں کو بھی دیکھتا ہے۔ ہاجرہ مصری تھی، ہاجرہ ملحد تھی، ہاجرہ غیر قوم تھی، ہاجرہ ایک گنہگار تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی خدا کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ خدا اس کو دیکھ رہا تھا، خدا اس پر ظاہر ہوا، خدا نے اس کی مدد کی، اپنے فرشتے کو بھیجا، خدا کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ اپنے آپ کو گنہگار تصور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ خدا آپ کی پرواہ نہیں کرتا، تو آج صبح میں آپ کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، خداوند آپ سے محبت کرتے ہیں۔ فکر نہ کیجئے لوگ کیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی جج اپنی آنکھوں سے کسی واقعے کو دیکھ لے اور وہ اصلی مجرم سے واقف ہو اور کسی بے گناہ کو اس کی عدالت میں پیش کر دیا جائے، تو وہ اسے کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بے گناہ ہے۔ ہمارا جج، ہمارا منصف ہمیں دیکھ رہا ہے، اور عدالت کے دن وہ اس بات کی بجائے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں، وہ اپنی رائے دے گا۔ اور اگر آپ نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے تو وہ آپ کو بے گناہ ٹھہرائے گا۔ یہ برکت ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ برکت ہے کہ وہ آپ کے ایک ایک کام سے واقف ہے، وہ خود گواہی دے گا۔ اس لیے بس ایک چھوٹا سا کام کیجیے، آج صبح اپنی زندگی خداوند کو دیجیے، بس اس کے علاوہ وہ آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اپنی زندگی خداوند کو دیجیے، وہ خدا جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جو آپ کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے واقف ہے، جس طرح سے وہ ہاجرہ پر ظاہر ہوا آپ پر بھی ظاہر ہوگا اور آپ کو جواب دے گا۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں۔